السلام علیکم ناظرین، تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے ینگ جنریشن کو دیں، وہ قوم اتنی ترقی کرتی ہے جس کی مثال نہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا لٹریسی ریشو دنیا میں کئی ملکوں سے کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو ہمارا لٹریسی ریشو ہے وہ 25% سے بھی کم ہے، اور جبکہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں 99، 98، 90، 70 تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اچھی یونیورسٹیز، اچھے ادارے قائم ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، نئی پود ہے، اس میں ایک شعور آ گیا ہے، ان میں پڑھائی کا، آگے بڑھنے کا، کمپٹیشن کا۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے حالیہ کچھ برسوں میں ہمارے پاکستان کے کئی بچے اور بچیاں انٹرنیشنل لیول پہ گئے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کیا ہے اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ کئی ادارے ہمارے پاکستان میں، خصوصاً کراچی میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اس میں ایک نام سلیم حبیب یونیورسٹی کا ہے، اور ان کا ایک فاؤنڈیشن بھی ہے، جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو، بچوں کو اس لیول تک لایا جائے تاکہ دنیا اور پاکستان اس پہ فخر کر سکے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس ادارے سلیم حبیب یونیورسٹی کے فنانس ڈائریکٹر اور سلیم حبیب فاؤنڈیشن کے COO مسٹر محمد عباس صاحب ہمارے ہاں موجود ہیں۔ عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میں نے مختصر آپ کا تعارف کرایا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو سلیم حبیب یونیورسٹی ہے، اس کے بنانے کا، کئی یونیورسٹیز کراچی میں کام کر رہی ہیں، پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اپنے اسٹوڈیو میں مجھے آج انوائٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ ڈاکٹر محمد سلیم حبیب، جو کہ ہمارے اس پورے گروپ کے چیئرمین ہیں، گروپ میں شامل ہیں ہماری ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کا نام ہے بیرٹ ہاؤسن پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ۔ بالکل۔ دوسرا ہمارا ہے سلیم حبیب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور تیسرا ہے سلیم حبیب یونیورسٹی، اور ہمارا ایک چوتھا ادارہ ہے سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس ان ٹوورٹیک سنگھ۔ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی وہ بیرٹ ہاؤسن پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ کی ابتدا ہوئی 1996 میں۔ بالکل۔ اور یہ ڈاکٹر سلیم حبیب نے اس کو تعمیر کیا، اور سون آفٹر دی انکارپوریشن ڈاکٹر سلیم حبیب کے ساتھ ڈاکٹر ارم آفاق، جو ڈاکٹر حبیب کے ساتھ پچھلے 30 سال سے منسلک ہیں، ماشاءاللہ، انہوں نے اس ادارے کو جوائن کیا، اور بالکل ڈاکٹر حبیب کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کیا۔ اور ڈاکٹر ارم آفاق کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ بیرٹ ہاؤسن، جو کہ بہت ہی لو لیول کے اوپر تھی، اس کو بہت ہی ہائی لیول پہ لے کے گئی ان ریکارڈ پیریڈ آف 3-4 ایئرس۔ ماشاءاللہ، بے تحاشا پروڈکٹس انٹروڈیوس کی، اور کمپنی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 650 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر، اور ان آرگنائز سیکٹر میں بھی ملا لیں تو 650 سے بھی نمبر تجاوز کر چکے ہیں۔ اس میں ہماری کمپنی کا جو نمبر ہے وہ 14th رینک ہے ایز پر IMS ریکارڈ۔ ویری گڈ۔ یہ پورا جو ہے یہ ڈاکٹر ارم آفاق کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے کمپنی کو جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچا دیا۔ ان 2007 ڈاکٹر حبیب اینڈ ڈاکٹر ارم آفاق نے یہ سوچا کہ جی ماشاءاللہ سے کمپنی اتنی گرو کر گئی، بہت اونچی پہنچ گئی ہے، اور ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اب ہماری ایپیٹائٹ بہت اچھی ہو چکی ہے، پروفٹ بھی اچھے ہو گئے، تو ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو ریٹرن ٹو دی نیشن۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا فلانتھروپک جذبہ تھا، این این آبجیکٹو آف دیئر لائف، ڈاکٹر حبیب اینڈ ڈاکٹر ارم آفاق دونوں ماشاءاللہ۔ اس کے تحت، اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی ان 2007، دی سلیم حبیب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ صحیح۔ اور اس فاؤنڈیشن کے بنیادی جو مقاصد تھے وہ 2 تھے، ایک تعلیم، دوسرا ہیلتھ۔
माशा क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि नेग्लेक्टेड हैं हमारी कंट्री के अंदर। आपको पता है, आप माशाल्लाह से करंट अफेयर्स के ऊपर उबूर हासिल है आपको पता है कि हमारी जो कंट्री के जो टोटल जो बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर का जो तखमीना है उसके अंदर हेल्थ का और एजुकेशन का क्या रेशियो है? इट्स नो मोर देन 1%, शायद 1.2 एंड 1.4 है पूरे बजट के अंदर। पाकिस्तान के पूरे बजट के अंदर हेल्थ और तालीम का सिर्फ इतना रेशियो है। बेशक। तो वो हमें अंदाज़ा था कि इस मुल्क के अंदर इस मुल्क की किस्मत अगर बदली जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह है। आप ये देखें कि जो सिविलाइज सोसाइटीज़ और जो अनकल्चर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ तालीम का है। तो डॉक्टर इरम आफाक और डॉक्टर हबीब ने ये सोचा कि हमारे मुल्क की जो तकदीर जो बदल सकती है वो तालीम के हवाले से है। तालीम जब तक नहीं होगी हमारा मुल्क तरक्की कर नहीं सकता, हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकते। और जिस एफ़र्ट और जिस कमिटमेंट के साथ मैंने इन दोनों को काम करते हुए देखा है, मैंने इस जर्नी को ज्वाइन किया डॉक्टर हबीब के साथ और डॉक्टर इरम आफाक के साथ सन 2007 में। और बीइंग अ फाइनेंस पर्सन मैंने जो देखा और मैं विटनेस हूँ इनकी एफर्ट्स का, इनकी कंट्रीब्यूशन का, विच लीड्स टूवर्ड द प्रॉस्पेरिटी माशाल्लाह। और माशाल्लाह से कभी हमने क्वालिटी के ऊपर ना क्वांटिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं माशाल्लाह सर, आपने तो बहुत बड़ी बातें बता दी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब कि सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस किस्म का लिटरेचर वहाँ पढ़ाया जाता है, बच्चे किस तरह वहाँ आ रहे हैं? जी, सलीम हबीब एजुकेशन फाउंडेशन का जैसे मैंने जिक्र किया 2007 में जब इसका वो किया तो हमारे पास जो सबसे पहला जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, दो प्रोजेक्ट हमने बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दो तालीमी इदारे। एक तो डॉक्टर हबीब की जो बर्थ प्लेस है वहाँ हमने सलीम हबीब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की तामीर की, जिसके तहत हम बच्चों और बच्चियों के लिए अलग-अलग स्कूल है। इसी तरह दो कॉलेज हैं सेपरेटली फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स माशाल्लाह। वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, जिसमें सर फहरिस्त स्टेट ऑफ द आर्ट फातिमा कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट साइंस बिल्डिंग है, डिजिटली इक्विप्ड 5 स्टोरी कॉम्प्लेक्स हेयर एट सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कराची। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक फ़कीदुल मिसाल प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह, जिसका तरक्याती काम तेज़ी से जारी है और अनकरीब ये अपने पाया तकमील को पहुंच जाएगा। सलीम हबीब एजुकेशन यूनिवर्सिटी सलीम हबीब यूनिवर्सिटी हमने कराची में बनाई और माशाल्लाह यहाँ हमारे पास इस वक्त 5 फैकल्टीज़ हैं, which includes the biosciences, biomedical engineering, वेरी गुड, फार्मेसी जिसके तहत हम फार्म डी करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट साइंस। जब ये यूनिवर्सिटी की इब्तिदा हुई और जब इसकी पहली आप समझ लें कि बुनियादें रखी गई, पहली जो फाउंडेशन स्टोन जो लाए हुआ, वहाँ से ले करके इस यूनिवर्सिटी की मुकम्मल तामीर तक डॉक्टर इरम आफाक ने दिन रात एक की और ये उनकी अनथक काविशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी कराची में कायम है, जिसके अंदर 33 स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर एक इंडस्ट्रियल लैब भी शामिल है, सिमुलेशन लैब्स भी शामिल हैं। और ये जो लैब्स हैं ये सिर्फ दिखाने की नहीं है लाइक अदर यूनिवर्सिटी, यहाँ बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ बच्चे उन तमाम कीमती इक्विपमेंट्स और जितने भी हम केमिकल और जितने भी हम लैब वेयर्स एंड लैब के जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें वो बच्चों को इस्तेमाल करने और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 फ्लोर डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं माशाल्लाह, और उसके अंदर आपको दुनिया जहान की किताबें मिलेंगी, फिज़िकल वॉल्यूम्स मोर देन 15,000 फिज़िकल वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे। और उसके अलावा मेरे ख्याल में अनकाउंटेबल मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ डिजिटल बुक्स हैं, यू नेम इट एंड यू विल फाइंड। अच्छा अब्बास साहब, ये आमतौर पे ये देखा गया है कि ये सोचा जाता है कि भाई जी प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ कि वो कुछ कारोबारी लिहाज से या कमाई के लिहाज से वो बनाते हैं। आपके यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है और यहाँ बच्चों की फ़ीस के हवाले से
کوئی اگر ایک کمپیٹنٹ بچہ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کے بارے میں کچھ ذرا ہمیں بتائیں، کیا آیا کچھ آپ ان کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ سوال کیا ہے آپ نے. Thank you. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو سلیم حبیب یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلی بات تو ہے کہ کمپیریٹیولی ان کراچی میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ہماری یونیورسٹی کی فی جو ہے وہ سب سے کم ہے. اچھا. آپ کسی بھی ادارے سے ہمارے فیس کو اگر آپ موازنہ کر لیں وچ از جسٹ 99,000 روپیز پر سیمسٹر، جو کہ دوسرے تمام تعلیمی باٹا کی ریٹ ہے. جی آپ بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلا جو کام وہ یہ کیا ہے کہ جی ہمارے پاس مور دین 75% ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، کیونکہ اس کی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ اسکیم بھی موجود ہے، فائنینشیل اسسٹنس بھی ہم دے رہے ہیں نیڈی اسٹوڈنٹس کو. اچھا، ڈاکٹر حبیب نے سن 2019 کے اندر یہ کیا تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیپیلی ریٹائر ہو گئے اور انہوں نے ساری باغ دوڑ، چونکہ ڈاکٹر ارم آفاق نے ماشاءاللہ سے ہر چیز کے اندر پوٹینشیل بالکل اتنا زیادہ پوٹینشیل تھا. ڈاکٹر حبیب نے ہر چیز کے لیے ان کے ہاتھ میں پوری بھاگ دوڑ دے دی. تو اس میں ہمیں جو گائیڈنس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم نہ رہے. ویری گڈ. اگر کسی بچے کو کوئی بھی بچہ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے یونیورسٹی چھوڑ کے نہ جائے، ٹھیک ہے، ہم بچے کو فلی فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کریں گے، ویدر ان دی فارم آف اسکالرشپ اور ویدر ان دی فارم آف فائنینشیل اسسٹنس. اور ہم نے پاکستان، ہمارے بلفڈ کنٹری پاکستان کی یوتھ کو تعلیم کی نعمت سے ہم نے جو ہے ان کو آراستہ کرنا ہے، ان کو جو ہے ہر لیول کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ سپورٹ دینی ہے. اور ماشاءاللہ سے اگر آپ نے جیسے یہ ہماری یونیورسٹی کا وزٹ بھی کیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ مور دین 30 فیکلٹی ممبرز آر پی ایچ ڈیز. ویری گڈ. اور ہمارے پاس لوکل اینڈ فورن کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز بھی موجود ہیں اور اسپورٹس کی فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں. اسپورٹس کا بھی ہم نے پورا خیال رکھا ہے. یونیورسٹی کے اندر تعلیم کے علاوہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایوری تھرسڈے ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ ہیپینس ڈے ہم مناتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے اندر، جس کے اندر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہم ہر جمعرات والے دن ہم نے یہ ہیلتھ اینڈ ہیپینس ڈے کا انعقاد کرتے ہیں، جس کے تحت ہم جو ہے وہ لیکچر سیریز جو ہے وہ مختلف اسکالرس کو اور مختلف ریگولیٹری باڈیز، تعلیمی اداروں کے وائس چانسلرز ان کو ہم مدعو کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اس کے علاوہ اسپورٹس کے ایونٹس بھی ہم اسی دن کرواتے ہیں. نعتوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے، نعتیہ، اور اس کے علاوہ ہم مشاعرے بھی، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ایوری تھنگ، مطلب ہر جہاں بھی بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کور کریں. اچھا عباس صاحب، اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یونیورسٹی تو قائم ہو جاتی ہے لیکن ان کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے بڑی باغ دوڑ اور بڑا وہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کا شمار دن بہ دن آگے بڑھتا جائے. سلیم حبیب یونیورسٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کیا ذہن میں بنایا ہے آپ نے؟ دیکھیں، اس کے لیے اس طریقے سے ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی سرکردہ انسٹیٹیوٹس اور بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے تمام اسٹینڈرڈز یا جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں فار ہائر اینڈ ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن کے علاوہ سے ہم نے اپنے جو کریکولم ہے اس کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کیا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اپنا جو سلیبس ڈیزائن کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی فیکلٹی ممبرز ہیں، ان تمام دنیا میں اس وقت بدلتی ہوئی ضروریات اور بدلتے ہوئے اسٹینڈرڈز اور لیٹسٹ ریسرچ ٹیکنیکس اینڈ ٹیکنالوجیز کو ہم نے اپنے کریکولم میں شامل کرتے ہیں. اور ہم نے ماشاءاللہ سے بورڈ آف اسٹڈیز ہم نے جو قائم کیا ہوا ہے، جس میں دوسرے تعلیمی اداروں کے بھی پروفیسرز اینڈ وائس چانسلرز کو ہم نے لیا ہوا ہے اور سب کی انپٹ ہم لیتے ہیں ہر سبجیکٹ کے اندر، ہر فیکلٹی کے اندر، ہر شعبے کے اندر. ماشاءاللہ. اچھا عباس صاحب، اب ٹائم ہمارا گزرتا جا رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ عام طور پہ
دیکھا گیا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز ایسی چیز ہے، یوتھ جو ہوتا ہے، ہمارا یوتھ جو ہوتا ہے وہ بے پرواہ بادشاہ، بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کس طرح آئیں جائیں گھومیں پھریں۔ بدقسمتی سے، یہ میں ناظرین کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں، بدقسمتی سے ہماری کئی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں نشے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے سارے انتظامات کیے ہوں گے، لیکن اس بات کو کور اپ کرنے کے لیے کوئی ایسا پلان آپ لوگوں نے کچھ بنایا تاکہ ہماری نوجوان نسل ان چیزوں سے بھی محفوظ رہے؟ اگین آئی مسٹ سے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں کا المیہ ہے، جی سر، آپ نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ میں بہت خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو پورا جو کیمپس ہے سلیم حبیب یونیورسٹی اور جو سلیم حبیب ایجوکیشن کمپلیکس ٹوبر ٹیک سنگھ، اس میں نو اسموکنگ، ویری گڈ، اور ہم نو اسموکنگ زونز ہیں ہمارے، اور ہمارے پاس سرویلنس کیمراز چاروں طرف رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص، ناٹ اونلی دا اسٹوڈنٹس، فیکلٹی، اسٹاف، مینجمنٹ، کوئی بھی شخص نہ کیمپس کے اندرونی اور بیرونی جگہوں پہ اسموک نہیں کر سکتا۔ ویری نائس، نو اسموکنگ ایٹ آل۔ جب اسموکنگ نہیں ہوگی تو باقی چیزیں بھی ڈز ہو جائیں گی۔ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک تو ہمارے ہر جگہ پہ بورڈ آویزہ ہیں، سرویلنس کیمریز ہم نے لگا دیے ہیں ہر جگہ کے اوپر، ہر جگہ ہے، بس کہیں کوئی شخص جو ہے وہ چھپ کے بھی اسموک نہیں کر سکتا وٹامن ڈی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی۔ آخری سوال، جی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، جی کیا فیوچر پلاننگ بنائی ہے آپ نے سلیم حبیب یونیورسٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے؟ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی؟ اچھا، فیوچر پلاننگ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم صرف پلان ہی نہیں کرتے، ہم بس سوچتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ سینگ از بلیونگ۔ آپ ہماری یونیورسٹی کا آپ نے تو وزٹ کیا، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ہر شخص کو یہ دعوت دوں گا جو بھی یہ پروگرام دیکھے، جہاں تک میری یہ پروگرام آپ کا لائیو ہوگا، ٹیلی کاسٹ ہوگا، جائے گا، ہر ایک کو ہم اوپن انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیے ہماری یونیورسٹی کو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اگین آئی سے سینگ از بلیونگ، جب تک دیکھیں گے نہیں یقین نہیں آئے گا، صرف کہنے سے یا کاغذ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہمارے فیوچر پروجیکٹس کا جو تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو فاؤنڈیشن جو بنائی ہے اس میں ہمارے ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ دونوں سیکٹرز کو ہم نے کور کرنا ہے۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ کراچی میں ایک ہم میگا ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں آپ سمجھ لیں کہ ہر تھراپیٹک کلاس کے لیے ایک ڈفرینٹ فلورز، ہم ایک ورٹیکل جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں۔ کراچی میں ہم نے زمینیں دیکھ رہے ہیں ہم، اور کسی اچھی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں وہاں بنائیں گے، کیونکہ سلیم حبیب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے یہ سیکشن 42 کمپنی، ناٹ فار پروفٹ کمپنی ہے۔ ہم پروفٹ کمانا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ آج تک یہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے، یہ ہم نے ہمارے ود ان اون ریسورسز ہم نے کیے، ہم نے کہیں باہر سے کوئی، جس طرح لوگوں نے فاؤنڈیشنوں کے نام پہ جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور پھر بندر بانٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اداروں کے اندر، ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ادارے کے اندر۔ ود ان اون ریسورسز ہم اپنے سارے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں۔ فیوچر پروجیکٹس جس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میگا ہاسپٹل ہم نے کراچی میں بنانا ہے، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ کراچی میں ایک 10 ایکڑ کی زمین ہم نے لی ہے ایجوکیشن سٹی کراچی کے اندر، وہاں ہم ایک دوسری یونیورسٹی آن ایمرجنگ سائنسز کے حوالے سے ہم ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ہم تھوڑی سی ایسی تعلیم کی طرف جانا چاہیں گے جیسا ہمیں ہماری چانسلر اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ارم نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی یا ایسی سائنس جو کہ اس وقت پاکستان میں ناپید ہے، جو جس میں اویلیبل، مقصد ہے کہ آپ کے ہیلتھ کے لائک نانو ٹیکنالوجی، لائک اسٹیم سیل ٹیکنالوجی، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے ایک لیٹسٹ یونیورسٹی آن ایمرجنگ سائنس بنانا چاہ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہمارے پاس 50 ایکڑ کی زمین ہے، جس میں سے آلریڈی ہم 14-15 ایکڑ کے اوپر ہمارے اسکول اور کالجز ہیں، اور باقی جو ہمارے پاس وہاں زمین ہے اس کے اوپر ایک ہم نرسنگ کالج بنانا چاہ رہے ہیں، ماشاءاللہ، مدرز اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا پروگرام ہے انشاءاللہ ان ویری نیئر فیوچر. تو انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کے گے پروجیکٹس ہیں، اور اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ سب پایہ تکمیل تک پہنچیں گے اور پاکستان کے غریب عوام ان سے فائدہ حاصل کریں گے. اچھا، پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے حبیب صاحب کا، سلیم حبیب صاحب کا آج سے 22 سال پہلے جب ہی ور دا CEO آف فارماسٹیکل انڈسٹری، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. تو یہ بھی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ اس زمانے سے ہے اور آپ سے بھی رشتہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے. پھر آپ تو وٹنس ہو گئے انشاءاللہ کہ جی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں. بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جو ہے یہاں بلایا. نہیں، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. ناظرین، آپ نے محمد عباس صاحب کی بات سنی، ماشاءاللہ انہوں نے جو پروجیکٹس بتائے. آج تو ہم نے صرف ہمارا فوکس جو تھا صرف سلیم حبیب یونیورسٹی پر تھا، لیکن جو فاؤنڈیشن کی جو انہوں نے باتیں بتائیں انشاءاللہ کسی دن ہم ان کو مزید ذرا تفصیل سے اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور اس پہ ڈاکٹر ارم آفاق صاحبہ کو بھی بلائیں گے سر کے ساتھ. تو ضرورت اس بات کی ناظرین کہ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اچھی تعلیم، اور اچھی تعلیم بچوں کو دینا ہر والدین کا فرض ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی ہائی اسکول، ہائی پروفائل، ہائی یونیورسٹیز میں پڑھے. ہمارا لٹریسی ریشو اور ہمارے جو بلو دا بیلٹ جو پاپولیشن ہے وہ غریب لوگ بھی ہیں. تو یہ جیسے عباس صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پروموٹ بھی کرتے ہیں جو کلیور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو. تو ایسے یونیورسٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ملک کی اور یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ سلیم حبیب یونیورسٹی بھی ملک کا نام روشن کرے گی، اور ان سے نکلنے والے یوتھ ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.